ہم لوگ آداب معاشرت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ معاشرت کے آداب کیا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے آداب کیا ہیں، کیا ایٹیکیٹس ہیں، اور یہ ایٹیکیٹس ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. نتھنگ ایلس بٹ آور دین. ہم یہ بات بار بار کر چکے ہیں کہ ایک ایک چیز ہمیں دین سے پتہ چلتی ہے، ہمارے دین اسلام سے پتہ چلتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے. قرآن ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم نے آپس میں مل جل کر کیسے رہنا ہے، اور اگر نیت اللہ کی رضا ہوگی تو ہم جیسے آپس میں باتیں کرتے ہیں، ایک مجلس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ان سب میں اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہمارے ایک ایک ایکشن جو کہ ریکارڈ ہو رہا ہے، نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اور وہ سارے ایکشنز جو ہیں جب میزان پر، اس اسکیل پر، اس ترازو پر رکھے جائیں گے تو ان کا وزن کیا ہوگا. یہ تو اس دن پتہ چلے گا کہ چونکہ ہماری نیت اچھی تھی، ہمارے اللہ کی رضا ہمارا مقصد تھا، ہماری نیت تھی، تو عام طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو ایک نارمل سی بات ہے. لیکن چونکہ ہماری نیت سنت کی اتباع ہوگی انشاءاللہ، تو ہماری چھوٹے چھوٹے اعمال کو اجر اور اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ جائے گا قیامت کے دن. اسی آداب معاشرت کے باب کے اندر ایک بہت اہم موضوع، جو بہت اہم ٹاپک ہے، وہ ہے ایک دوسرے کے احسانات کو، ان کی فیورز کو، ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا. یہ بہت اہم باب ہے، بہت اہم موضوع ہے. یہ ہم لوگ جس طریقے سے آپس میں رہتے ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کو شاید میری ضرورت ہو. میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک پروگرام کر رہا ہوں، میں بات بتا رہا ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. تو ہم سب کو ایک ٹیچر چاہیے جو ہمیں ایجوکیٹ کرے. تو آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، مجھے بھی ٹیچرز کی ضرورت ہے جو مجھے ایجوکیٹ کریں. اسی طریقے سے مجھے لوگوں کی ضرورت ہے جو میری بات سنیں اور اس پہ عمل کریں اور میرے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے، اجر کا باعث بنے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طریقے سے ایک شخص کو، ہم سب کو ایک سول انجینئر چاہیے جو ہمارا گھر بنا سکے، ہمیں ایک آرکیٹیکٹ چاہیے جو ہمارے گھر کو ڈیزائن کر سکے، ہمیں مزدور چاہیے جو ہمارے گھر کو بنا سکے، ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو کہ ہمارے لیے بازار کہیں ہول سیل سے فروٹس ویجیٹیبلز وغیرہ لا سکے اور ہمیں بیچ سکے، وغیرہ وغیرہ. ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ لوگ اپنی جو ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کرتے ہیں، اور اسی کو احسان کہتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو رسپانسبلٹی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو رسپانسبلٹی سے بڑھ کر کی جاتی ہیں. جو کسی رسپانسبلٹی ہے میرے لیے، وہ میرے حقوق ہیں، وہ میرے رائٹس ہیں. مثال کے طور پہ کہ میں اگر ایک باپ ہوں تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کروں. میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی جو بیسک نیڈز ہیں اس کا انتظام کروں. اگر میں اس کی تربیت کر رہا ہوں اور اس کے بیسک نیڈز کا انتظام کر رہا ہوں تو میں اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا، کیونکہ یہ تو میری رسپانسبلٹی ہے، یہ تو میرا فرض ہے، یہ اس کا حق ہے. لیکن اگر میں کوئی ایسی چیز کرتا ہوں جو کہ اوور اینڈ بیونڈ میری رسپانسبلٹی کی ہوگی تو وہ میرا احسان ہے. اسی طریقے سے میرے بھی کچھ حقوق ہیں، لوگوں کے فرائض ہیں. اگر لوگ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں میرے ساتھ تو وہ کوئی میرے اوپر احسان نہیں کر رہے. لیکن اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی سے بڑھ کر، اپنے فرائض سے بڑھ کر میرے لیے کچھ کر رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے. احسانات کو اپریشیٹ کرنا، جیسے میں نے کہا، جیسے میں نے عرض کیا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اور ان احسانات کو اپریشیٹ کرنے کا طریقہ بھی ہمارے دین میں سکھایا گیا ہے کہ اس کو شکریہ کیسے کہنا ہے، اس کو دعائیں کیسے دینی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرمایا کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، یا ایک اور روایت میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا
وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس کے فقہاء نے کئی مطلب بیان کیے ہیں، اور اس میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ جو بندہ لوگوں کے احسانات کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتا، ان کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا، ان کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ مادہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے احسانات کو سمجھ کر ان کا شکریہ ادا کرے، تو یہ بندہ اللہ کے احسانات کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات تو کئی بہت سٹل ہیں، بڑے لطیف ہیں۔ میرے ساتھ اگر کوئی شخص احسان کرتا ہے تو مجھے نظر آ رہا ہے، کسی نے مجھے کوئی تحفہ دیا، اس کو دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے دیا، اس نے اپنے مین سے بڑھ کر دیا شاید، تو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ تو بہت آبویس ہے۔ اگر میں اس پہ بھی اس کا شکر ادا نہیں کر رہا، شکریہ ادا نہیں کر رہا، تھینک یو نہیں کہہ رہا، اس کو دعا نہیں دے رہا، اس کو جزاک اللہ خیرن نہیں کہہ رہا، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جو اتنے سٹل ہیں، اس کا میں کہاں سے شکریہ ادا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر میں کیسے ادا کروں گا؟ یعنی اس بندے کا مزاج ہی نہیں ہے کہ یہ گریٹفل ہو، یہ شکر کرنے والا ہو۔ اب ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے، ہم اس سے دیکھ پا رہے ہیں، ہمارے زبان دی ہے جس سے ہم بول پا رہے ہیں، ہمیں ذہن دیا ہے جس سے ہم سوچ پا رہے ہیں، ہمیں کان دیے ہیں جس سے ہم سن پا رہے ہیں، ہمارے اندر کے سارے سسٹمز چل رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے، ایک ایک نظام ہمارے اندر چل رہا ہے۔ ہم لوگ، ہمارے منہ کے اندر سلائیوا پروڈیوس ہو رہا ہے، ہم اس کو، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم اس کو سوالو کر لیتے ہیں۔ وہ تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے نا، کسی کا اگر سور تھروٹ ہو جائے، کسی کے گلے میں شدید درد ہو، پھر اس کو جب تھوک نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے، اتنی مشکل سے درد کے ساتھ انسان کا تھوک نکلا جاتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ تھوک نگلنا کتنی بڑی نعمت تھی۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، پورا ایک نظام چل رہا ہے اس کے پیچھے، کس طرح انزائمز پروڈیوس ہو رہے ہیں، کس طرح سے سلائیوا کے اندر انزائمز ہیں، کس طرح پیٹ کے اندر ایسڈز ہیں، کس طریقے سے پورا ایک سائیکل چل رہا ہے، کس طریقے سے ہم نگلتے ہیں کسی نوالے کو، کس طرح سے ہم چباتے ہیں، کس طریقے سے اس کے اندر پورا ایک پروسیس ہے، پیٹ میں جا کے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی جتنی بھی جو ہمیں توانائی چاہیے ہوتی ہے، انرجی چاہیے ہوتی ہے، باقی جسم کو ضروریات ہوتی ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچتی ہیں اور ویسٹ نکل جاتا ہے، پورا جو ایک نظام ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے، ہم تو اس کے بارے میں کبھی سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ تو بڑی سٹل ہے، یہ تو ہمارے ساتھ روز ہو رہا ہے، لیکن روز ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ ایک اس کے بارے میں سوچا نہ جائے۔ انسان کی کڈنیز کیسے کام کر رہی ہیں، گردے کیسے کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہمارا جو ایکسٹرا فلوئڈ ہے وہ کس طریقے سے نکل جاتا ہے، کس طریقے سے جتنے ٹاکسک مٹیریل ہیں وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے، ہمارے پینکریاس ہیں، ہمارے لیور ہیں، ہمارے باقی سسٹمز ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا مسکولر سسٹم کتنا عجیب ہے، ہمارا ایک مڈ ایئر ہے جس سے ہم اپنے بیلنس کو قائم رکھتے ہیں، ہمارے دماغ کے اندر کتنے بلینز آف نیورونز ہیں جو ہمیں سوچنے میں، ڈیسیژن میکنگ میں مدد کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہم دو ٹانگوں پہ کھڑے ہیں، ہمیں چکر نہیں آ رہے، ہم گر نہیں گئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟